اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی کو اور اپنے دیدار کو تقسیم کر دیا ہے. کلام دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور دیدار دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں کیا لائے ہو؟ میں تحیات زبانی عبادتیں ساری یا اللہ تیرے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں ساری تیرے لیے، والطیبات مالی عبادتیں ساری تیرے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہوں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک لوگوں کو شامل کیا. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ جس طرح تیری سلامتی مجھ پر، اس طرح تیری سلامتی تیرے نیک مومن بندوں پر بھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہ میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کی میں شہادت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عطیے عطا فرمائے، 3 تحفے، 3 گفٹ کہ میری طرف سے یہ لے جاؤ. ایک تو 50 نماز اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں خواتین سورۃ البقرہ، اور تیسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کا جو آدمی اس حال میں مرے گا کہ اس کو موت شرک پر نہیں آئے گی، میں اس کی بخشش کر دوں گا. چاہے جتنے بھی گناہ ہوں گے نا، مسلمان مرا ہے نا، تو میں کسی نہ کسی وقت اس کی بخشش کر دوں گا. یہ 3 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے ملے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو خلیل بنایا، میں نے آپ کو حبیب بنایا، میں نے آپ کو فاتح بنایا، میں نے آپ کو خاتم بنایا، میں نے آپ کی امت کو خیر امہ بنایا، میں نے آپ کی امت کو واسط امت بنایا، معتدل امت بنایا، میں نے آپ کی امت کو اولین آخر بنایا، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعت عنک وزرک آپ کے بوجھ کو دور کر دیا، ورفعت ذکرک میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فلا اذکر الا ذکرت معی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. نماز میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، خطبے میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، درود میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا. فلا اذکر الا ذکرت معی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور فرمایا کہ میں نے آپ کو اعطیتک ثمانیۃ اسہم 8 حصے دے دیے، 8 تحفے. آپ کو اسلام دیا، آپ کو ہجرت دی، آپ کو جہاد دیا، آپ کو نماز دی، آپ کو روزہ دیا، آپ کو صدقہ دیا، آپ کو امر بالمعروف دیا، آپ کو نہی عن المنکر دیا. فرمایا کہ یہ تحفے لے کر میں جب 6 آسمان پر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. عرض کی کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں میری امت کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو 2 نمازیں ملی ہیں، اور میں نے 12 تجربہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل 2 نمازیں نہیں پڑھتے، تو آپ کی امت کے لوگ 50 نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا مطالبہ کریں، درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 کم ہو گئے، دوبارہ بھیجا پھر 5 کم ہو گئے، سہبارہ بھیجا پھر 5 کم ہو گئی، آخر میں 5 رہ گئی. آخر میں 5 رہ گئی اور اللہ نے فرمایا کہ ہیں تو 5 لیکن ثواب 50 کا ہوگا. ما یبدل القول لدی میرے ہاں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو فیصلہ میں کر لیتا ہوں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب یہاں بھی ایک نکتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو شوق پڑا، موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے ذرا اپنا دیدار بھی دکھا دے، اپنی تجلی بھی دکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی جوئی کے لیے فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ کو دیکھو،
تھوڑی سی کرن میں ڈالتا ہوں، تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے فسوف ترانی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ زمین بوس ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا، جیسے پہاڑ کا نام و نشان کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب افاقہ ہوا، قال سبحان، اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تجھے دیکھ سکے، دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی رویت کی، دیدار کی، جلوے کی، لیکن نہیں دیکھ سکے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کی رویت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے غرض نہیں تھی کہ نمازیں کم کریں، وہ اس لیے بار بار بھیج رہے تھے کہ میں خود بلا واسطہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تو اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اس لیے بار بار درخواست کرتے تھے کہ آپ جائیں اور نمازوں میں کمی کرا کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، مکہ میں واپس آئے، بیت المقدس ہے اقصی میں براق کھڑی ہوئی تھی، اس پر سوار ہو کر مکہ میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بستر سونے کی وجہ سے گرم ہوتا ہے، ابھی تک اس کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مکہ میں پڑھی۔ نماز کے بعد قریش کو بتایا کہ رات میں نے بڑا عجیب و غریب سفر کیا ہے، تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے اقصیٰ کیا ہوں، پھر وہاں سے آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا پر، شریف الاقلام پر، عرش پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ مشرکین نے اس کو مذاق سمجھا، انکار کیا، فوراً بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کیا کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کا واقعہ کہ ایک شخص مکہ سے بیت المقدس جائے اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے؟ فرمایا کون کہتا ہے؟ کہا آپ کے ساتھ حضرت محمد کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، میں نے تو اس سے بھی بڑی خبر کی ان کی تصدیق کی ہے۔ اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ اور پھر جب قریش نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کر دی ہے تو اب وہ سوال کرنے لگے، اچھا بتائیں بیت المقدس کی باتیں بتائیں، مسجد اقصیٰ کی باتیں بتائیں، راستے کے احوال بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے حجابات، سارے پردے، ساری رکاوٹیں دور کر کے بیت المقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ جو بات پوچھتے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب کے ساتھ فرما دیتے۔ کہا راستے کا کوئی واقعہ بتائیں، اور میں کہ راستے میں مجھے ایک قافلہ ملا ہے جو شام سے واپس مکہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، یہ نیند کی بات نہیں، یہ بیداری کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو بعد میں مل گیا، اور اس قافلے کی نشانی یہ ہے کہ اس قافلے میں سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جس پر 2 بولے لدے ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بدھ کے روز سورج کے غروب ہونے سے پہلے مکہ میں آ جائے گا۔ بدھ کا دن آ گیا، بدھ کا دن آ گیا، سورج غروب ہونے کے قریب آیا، لیکن ابھی تک قافلہ نہ پہنچا۔ مشرکین کو تکذیب کا جھٹلانے کا موقع ملا، اللہ نے سورج کو روک دیا کہ جب تک قافلہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا تو غروب نہیں کر سکتا۔ اسی کے ہاتھ میں ہے حبس سے شمس کا یہ معجزہ، سورج کو روک دیا، جب وہ قافلہ آ گیا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعے کی تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور آپ حضرات نے بڑی دلجمعی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کی برکت
سے آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے، آپ کی پریشانی دور فرمائے، دنیا آخرت میں عزت اور سکون نصیب فرمائے۔ ربنا